اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل یقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ان آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، پھر اب جب احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ نے بتائے تو جو نافرمان بندے ہیں اور جو فرما بردار بھی ہے، یعنی جو بھی سن رہا ہے، جن کو احکامات دیے جا رہے ہیں، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنا اور نہ عمل کرنا برابر نہیں ہے، اور قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ جو رسول سارے تمام انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا، انبیاء کرام سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں، اور بندوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں انبیاء کا پیغام ملا تو تم نے اس کو قبول کیا یا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ٹاپک ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بتائی ہے، تمام انبیاء کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس میں کچھ حکمتیں علماء نے بتائی ہیں کہ اس میں مصلحت اور فائدہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو امتیں جن کو اللہ نے رسول بھیجا، کتاب دی، ان میں سب سے زیادہ گمراہی جو کی وہ عیسائیوں نے یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو الہ بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اس وجہ سے ان آیات میں ایک طرح سے ان کے اس عقیدے کی تردید بھی ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ ہمیں قرآن میں دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ امت کو پہنچایا یا نہیں۔ اور ہم پچھلے اسباق میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے حجۃ الوداع میں یہ شہادت بھی لی تھی، گواہی لی تھی کہ اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے ہم کو، اور قیامت میں بھی تمام انبیاء کو یہ بات بتانی پڑے گی۔ تو یہاں انشاءاللہ ہم اسی روشنی میں ان آیت کو سمجھتے ہیں۔ یوما، جس دن، یجمع، جمع کرے گا، اللہ الرسل، رسل جمع ہے رسول کی، ٹھیک ہے، رسول واحد ہے اور رسل جمع ہے۔ تو رسولوں کو، تمام رسولوں کو اللہ جمع کرے گا، فیقولو، پھر ان سے کہے گا، ماذا، کیا کچھ، اجبتم، جواب دیے گئے تم، یعنی کہ تم کو جو اللہ نے میسج دیا تھا تمہاری امتوں کے لیے، اور تم نے امتوں کو جو پہنچایا، تو تمہاری امتوں نے اس پیغام کو کس طرح لیا، اس کو کس قدر قبول کیا، اور کتنا اس کو ٹھکرایا یا اس کو نہ مانا، تو یا پھر اگر مان لیا تو اس کے مطابق کس قدر عمل کیا۔ تو قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، علام خوب جاننے والا ہے، غیوب، الغیوب غیب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، غیب کی جمع ہے۔ تو انبیاء کرام جواب دیں گے کہ یا اللہ، ہمیں تو نہیں علم، تو ہی غیب کا جاننے والا، تو ہی ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ جب اپنی موجودگی میں، جب انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اور جن لوگوں نے قبول کیا اس کا تو ان کو علم تھا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ بھی علم تھا، مگر دلوں کا حال جو ہے، دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جس نے زبان سے قبول کیا اس نے کس حد تک اس دل سے کس حد تک قبول کیا اور کس حد تک قائم رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ
انبیاء کرام جب دنیا میں تھے تو وہ موجود تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ پیغام کون قبول کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، مگر ان کی امتوں کے ان کے جانے کے بعد ان کی امتوں کا کیا حال تھا، اس کا جو ہے وہ ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیب، عالم الغیب جو ہے کا مطلب ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام کو اتنا علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ٹھیک ہے، ان کا علم عام لوگوں سے زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود ان کا علم اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے انہیں دیا۔ تو بہت سی غیب کی باتیں انہیں پتہ ہوتی تھی اور وہ پیشین گوئیاں کی ہیں انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتوں کی ہمیں آنے والی مستقبل کی باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا، مگر وہ علم اللہ کا دیا ہوا علم تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حد تک ان کو علم دیا پیغمبروں کو، اس حد تک ان کو علم تھا، عام لوگوں سے زیادہ بے شک تھا، مگر ایک عالم الغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ تمام حالات کا، لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کا صرف حقیقی علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جو ہے وہ اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ تو ہر چیز کے غیب کا جاننے والا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد ہماری غیر موجودگی میں ہماری امتوں نے کیا کیا یہ ہمیں اس کا نہیں علم ہے۔ تو پھر پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بتا رہے ہیں، پہلے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا بتا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں جو کہ عیسائیوں کی گمراہی بہت حد سے زیادہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اللہ کا درجہ دے دیا، اللہ کے بیٹے کا درجہ دیا، تو ان کی اس میں تردید اور ان کی اصلاح کا بھی پہلو ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے، اذ قال، اور فرمایا، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ قرآن میں ابن مریم کے طور پر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ان کی ماں مریم ہی تھی بس۔ اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، تم پر، وعلی والدتک، اور عیسیٰ ابن مریم تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی۔ فرمائے گا اب کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اذ، جب، ایتکا، میں نے تائید کی، تائید سے مطلب ہوتا ہے کہ مدد، کسی کی مدد کرنا، تو میں نے تائید کی بے روح القدس، روح القدس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسانوں میں ایک احسان سب سے پہلے یہ بتایا کہ میں نے جب تمہاری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے مقرر فرمایا کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر تکلمو، اور مدد کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہوتے تھے ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد حاصل ہوتی تھی ان کو، جو کہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اور آپ کو جسے پتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو کہ تمام انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے اور وہ انبیاء کے مددگار بھی ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی جنگوں کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے تھے اور فرشتوں کی فوج لے کر اور مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں حضرت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تم یاد کرو کہ میں نے حضرت جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ پھر تکلم الناس، اور پھر ایک اور جو معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس کا ذکر فرمایا، تکلمو، تو کلام کرتا تھا، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، وکہلن، اور ادھیر عمر میں،
کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ بیبی تھے، ابھی ماں پیدا ہوئے تھے، ماں کی گود میں تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں سے کلام کیا تھا، جس کا ہم سورہ آل عمران میں ذکر پڑھ چکے ہیں. اور کہل کہتے ہیں ادیر عمر میں. تو اب اس کے کہل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، جب بھی وہ لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں گے قیامت کے قریب، تو پھر وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب علمتک میں نے سکھائی تجھ کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور تمہیں انجیل کا علم دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری آسمانی کتابوں کے علم اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے تمہیں سکھائے تھے یہ سارے علم. وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، مِنَ الطِّینِ، تین سے. اور خلقہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک ظاہری شکل و صورت کا، جیسے ایک مٹی سے پرندہ بنایا تو مٹی سے وہ ایک پرندے کی شکل بناتے تھے. استخلق من الطین، مٹی سے جب تم بناتے تھے، کہیاتی، مانند شکل. ہم اس میں یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے حیت، کسی چیز کی حیت یعنی کہ شکل و صورت. کا مطلب ہوتا ہے مانند شکل کے، الطیر، پرندے کی، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ، تو نفخہ کہتے ہیں پھونک مارنا، تو پھر پھونک مارتا تھا، تو پس تنفخ، تو پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، یعنی اس پرندے میں، اس پرندے کا جو حلیہ ایک ہیلا سا بناتے تھے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے اس میں پھونک مارتے تھے. فتکون، تو پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرن، پرندہ، بِإِذْنِی، میرے اذن سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے اذن سے، میرے اذن سے کئی بار یہاں پر دہرایا ہے، جو تو یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے، تاکہ جو عیسائی ان معجزات کی وجہ سے عیسائی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الہ ہونے کا انہوں نے الہ بنا لیا اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایک معجزے کے ساتھ میرے اذن سے فرمایا ہے، کیونکہ کوئی بھی جادو سے کسی طریقے سے بھی کوئی جان نہیں پیدا کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل و صورت بناتے مٹی سے، اور اس پرندے کو پھونک مارتے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندے میں جان آ جاتی تھی، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. پھر تبری براء سے ہے، تو تندرست کر دیتا تھا، الاکمہ، مادرزات، اندھے کو، جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے. والابرص، اور برس کی جو کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی تھی، بِإِذْنِی، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے وہ تندرست کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب تو نکالتا تھا، الموتى، مردے کو، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ، یعنی مردوں کو تو زندہ کر لیتا تھا میرے اذن کے ساتھ. وَإِذْ كَفَّفْتُ، اور جب میں نے روکا تجھ کو، یعنی میں نے روکا تجھ سے، بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے. بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت سازشیں کی، اور ان کو رومیوں کے ذریعے ان کو سولی پر چڑھوانے کے لیے بہت سی سازشیں کی تھی، تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا پائے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین مذہب کی وہ راز کھول دیتے تھے جو یہودیوں نے دین میں تبدیلیاں کی تھی. تو ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ہمارا اقتدار ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کے یہ
ان کے ساتھ سازش کی، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور سولی پر نہیں چڑھنے دیا بلکہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور کسی اور شخص کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تھا اور جس کو سولی چڑھایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو چالیں تھی تیرے خلاف تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، اس سے بھی تجھے روکا۔ اذ جئتہم، جب لایا تو ان کے پاس بالبینات، روشن نشانیاں، فقال، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، جادو، کھلا جادو ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام معجزات کو دیکھ کر کیا کہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی جادو کے ذریعے مردے کو نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ کسی پرندے کے جسم میں جان ڈال سکتا ہے، نہ کسی ہمیشہ کے اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے، روشنی دے سکتا ہے۔ یہ چیزیں جادو کے ذریعے اگر ہوتی تو پھر دنیا میں جادوگروں کو ہی پوجا جاتا۔ بہرحال انہوں نے واضح نشانیاں دیکھ لی، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، مگر صرف کیوں جھٹلایا اور کیوں جادو کہا کہ ان کا اقتدار ختم نہ ہو جائے۔ اور یہی ریزن ان کا حسد جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ ساری نشانیاں دیکھ کر پہچاننے کے بعد بھی آپ کو بھی جھٹلایا تھا انہوں نے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی، الحواریو، الی، طرف، الحواریین، حوارین کی طرف میں نے وحی کی۔ اور حواری کون تھے؟ حواری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اسی طرح حواری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے مددگار تھے اور ان کے مخلص ساتھی تھے۔ اور حواری کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، جو انصار، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جو لوگ تھے جو مسلمان ہوئے وہ انصار کہلائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی، آپ کے مشن میں آپ کے مددگار ہوئے۔ تو حوارین جو تھے وہ بھی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، مخلص مسلمان ہوئے تھے۔ حوارین جو ہے یہ جمع ہے، اور حواری اس کا واحد ہے، یا نون ہٹ جائے گا، اور را کے یہاں پر یا پر شد ہے تو ایک یا بچ جائے گا، حواری، ٹھیک ہے، یا اور ایک یا نون ہٹ جائے گا۔ ان، یہ کہ، آمنو، ایمان لے آؤ، بی، مجھ پر، و بی رسولی، اور میرے رسولوں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ تو یہ وحی ایکچولی ایسی وحی نہیں تھی جو انبیاء کرام پر آتے ہیں کہ فرشتے ان کے پر آتے ہیں، ان کے پاس نازل ہوتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اس طرح کی وحی نہیں تھی، بلکہ یہ دل میں بات ڈالنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ تو وحی فرمائی کا یہاں مطلب کیا تھا کہ شہد کی مکھی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام ڈالا، یہ صلاحیت ڈالی، اس کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ شہد بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ قصص 7 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ تو یہ وحی بھی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی گئی تھی۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حواریوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ ایمان لے آئے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی کہ وہ سچے مومن بن گئے، ایمان لے آئے
اور اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ لوگ مسلمان تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، ٹھیک ہے. آمنو ایمان لائے رسول پر اور اللہ پر. قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد اور گواہ رہیے، باننا بے شک ہم مسلمون ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کے جو پیروکار جنہوں نے پیغمبروں کے صحیح طرح سے ان کے میسج کو قبول کیا اور اللہ کے فرما بردار بن گئے، رسولوں کی تصدیق کی، تو وہ سب مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے جو مخلص پیروکار تھے وہ سب کیا تھے؟ وہ مسلم تھے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس بات کو. تو اذ قال جب کہا الحواریون، تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص حواری تھے، جو مخلص ساتھی تھے، وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا تھا. اس قال جب کہا حواریون جب حواریوں نے کہا، یہ بھی جمع ہے، واو نون ہٹ جائے گا اور یا آخر میں رہ جائے گی، الحواری، ٹھیک ہے. اور یا نون اور واو نون جو ہے وہ فرق اس لیے آتا ہے کہ کبھی فاعل ہوتا ہے تو حواریون حواریوں نے کہا، یہاں پر یہ فاعل ہے، فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اس لیے واو نون ہے. اور یہاں پر حواری جو ہے وہ فاعل نہیں ہے بلکہ مجرور حالت میں ہے، اس لیے یا نون ہے. تو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، دیکھیں حواریوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کر پکارا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. حل کیا یستطیع کیا استطاعت رکھتا ہے، رب کا تیرا رب، ان یہ کہ ینزلا کہ اتارے، علینا ہم پر، مائدۃ من السماء، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، ایک بڑا سا تھال ہوتا ہے اس کو مائدہ کہتے ہیں. اور پھر اس سے کھانا، اس طرح سے کھانے کو بھی مائدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑا تھال یا جس پر کھانا رکھا ہوا ہو، یا اس تھال اور کھانے دونوں کو مائدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی، کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا رب کیا استطاعت رکھتا ہے؟ یہاں استطاعت سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یہاں استطاعت کا مطلب اس معنی میں ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہماری یہ ریکویسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف تو نہیں ہے یہ کام، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت کے پردوں میں ہر کام اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی کام خلاف حکمت لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوتا. تو ان کا یہ مطلب تھا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمت کے خلاف تو نہیں ہے یہ کام کہ اگر وہ ہمارے لیے ایک معاہدہ اتارے، نزلہ کہ وہ اتارے، علینا ہم پر، ایک معاہدہ یعنی ایک خوان، ایک بڑا تھال کھانے سے بھرا ہوا، من السماء آسمان سے، یعنی آسمان سے تیار کھانا ہمارے لیے اتارے گا اللہ. قالا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں معجزے طلب کرنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہترین طریقہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھا جائے، یقین رکھا جائے.
اور معجزے طلب کرنا یا حکم چلانا کہ اللہ ہمارے لیے یہ کرے وہ کرے، تو یہ ایک طرح سے تھوڑا گستاخی والا کام ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو نہیں ایمان لائیں گے اللہ پر جب تک اللہ کو ہم سامنے دیکھیں، تو ہمیں اللہ کو سامنے دکھا دو پھر ہم مانیں گے. مگر یہاں حواری جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. اسی وجہ سے انہوں نے بڑے عاجزی کے ساتھ سوال کیا کہ کیا اللہ کرے گا ہمارے لیے یہ مائدہ اتارے گا. تو مگر پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مطلب تم معجزے کو طلب نہ کرو. انہوں نے کہا قالو نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان یہ کہ نأکلا، ہم کھائیں منہا اس سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائے قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لے ان یہ کہ قد تحقیق صدقتنا تو نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکونا اور ہم ہو جائے علیہا اس پر من الشاہدین. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ معجزہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم کو تو معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ ہمیں برکت نصیب ہو، آسمان سے برکت والا کھانا ملے ہمیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو علم الیقین ہو جائے، یعنی ہمیں ایسا یقین ہو جائے جو کہ انسان آنکھ سے کوئی چیز دیکھ کر جو یقین کا درجہ ہوتا ہے وہ بہت سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. تو ہمیں اطمینان ہو جائے، ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو جائے، ہمیں اتنا پکا یقین ہو جائے اللہ پر اور تیری رسالت پر کہ تو سچا رسول ہے. تو پھر ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائے، یعنی کہ ہم اس ایمان کی، اس پکا ایمان کرنے کے بعد ہم گواہ بن جائے، ہم اس ایمان کے گواہ بن جائے، ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائے. قال کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم، اب دعا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدتن ایک خوان، من السماء آسمان سے، تکونو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن ہمارے لیے عید، خوشی کا دن بن جائے، لی اولنا ہمارے اگلوں کے لیے، و آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، و آیتم منکا اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ورزقنا اور رزق دے ہم کو، انتا اور تو ہی خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے حد انتہائی درجے کی عاجزی سے دعا مانگی. پہلے اللہم کہا، اے اللہ، پھر ربنا اے ہمارے رب، یعنی اے ہمارے پالنے والے، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے جو ہمیں نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہماری تمام ضرورتیں بھی تو ہی پوری کرتا ہے. تو ہم پر اب تو ایک دسترخوان اتار آسمان سے، تاکہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. عید کیا ہوتی ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوشی جو بار بار آئے. تو عید جو ہے، اگر یہ دسترخوان آ جائے گا تو یہ ہمارے لیے خاص دن بن جائے گا، اس کو ہم عید کی طرح سمجھیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جمعے کا دن تھا وہ عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہودیوں اور نصرانیوں نے اس اصل دن سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو پسند فرمایا عید بنانے کے لیے، مگر حدیث میں ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا. میں حدیث پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ دسترخوان اتوار کے دن اترا، کیونکہ وہ نصرانیوں کی عید ہے. نصرانی جو ہے وہ عید، آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کے دن عید مناتے، یعنی کہ جو ہمارے لیے خاص عبادت کا دن جمعہ ہے تو یہ
چرچ میں وغیرہ میں سنڈے کو جاتے ہیں، اور سب یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف کی طرف سے عید کا دن جمعے کا تھا، مگر یہودیوں اور نصرانیوں نے اصل دن سے اختلاف کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی چون و چرا کے بغیر جمعے کو تسلیم کر لیا۔ یہ مسلم میں ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ تو عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے، یہ سالانہ بھی ہو، سال میں ایک بار بھی ہو سکتی ہے، ہفتے میں ایک بار بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں سالانہ ہے جو ہر سال آتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ہر 7واں دن جو ہے جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے بنا لیے عید میلاد النبی وغیرہ، یہ کوئی عید نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری خود ساختہ اور بدعتیں ہیں۔ مسلمانوں کی صرف کتنی عیدیں ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور اس کے علاوہ جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، اور ہمارے لیے ایک نشانی، تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، یعنی کہ تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کے حق ہونے کی پر دلیل قائم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اپنے نبی کی دعا پر یہ دسترخوان اتارا۔ ورزقنا، اور ہم کو رزق دے، انت خیر الرازقین، کہ حقیقت تو یہی ہے کہ روزی دینے والا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور روزی دینے والا نہیں ہے، اور سب تیرا دیا ہوا ہی ہے، اور کسی دوسرا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ بہترین دعا کا طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رازق، اللہ کی صفت ہے، اس کا بھی وسیلہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس طرح سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے، اللہ تو ہمیں رزق دے اس لیے کہ تو خیر الرازقین ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اس لیے کہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہم پر رحم فرما کیونکہ تو رحیم ہے۔ یہ دعا کا اسلوب ہمیں اس دین میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی صفات کے حوالے سے دعا مانگے انسان۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اللہ نے، انی بے شک میں منزلوہا، میں نازل کرنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر، پھر ومن تو جو یکفر کفر کرے گا، بعد منکم، یعنی کہ اگر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نازل کروں گا المائدہ، مگر جو اتنی کھلی نشانی آنے کے بعد کہ آسمان سے کھانے کا تھان اتر رہا ہے، تھال اتر رہی ہے، اور اس میں سے انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو فإنی، تو بے شک میں اعذبہ، میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب ایسا عذاب، لا نہیں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اس کو، احدن، کسی ایک کو بھی، من العالمین، عالمین میں سے۔ دیکھیں اتنی بڑی ان کو تنبیہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن قوموں کو، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ کھلے معجزات آ گئے، اگر اس کے بعد اگر انسان اپنے ایمان میں کمی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ایمان کو قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب کا نشانہ بنتی ہے، اور وہ پھر اس دنیا میں نہیں قائم رہتی۔ جیسے کہ ہم نے قوم سمود کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نشانی دکھائے اللہ، ہمیں اونٹنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی بھیجی، مگر انہوں نے دیکھا سامنے اونٹنی پہاڑ سے آئی، اور وہ اونٹنی خاص خصوصیات رکھتی تھی، مگر ان کو پتا تھا یہ معجزہ ہے اللہ کا، مگر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا، تو ساری قوم کو تباہ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات
اگر آ جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے جب قریش نے اور جب شروع میں جو کافر جو مشرک تھے وہ آپ سے معجزات مانگتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے ایسے معجزات نہیں دیے گئے تھے جیسے کہ پچھلے انبیاء کو دیے تھے. اور یہ ایک مقصد بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مکہ والوں کو سب کو قوم کو تباہ نہیں کرنا تھا. اور ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت پھر بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے معجزات نہیں دیے جس کے بعد پھر اس قوم کو بچنا، پھر اگر وہ نافرمانی کرے تو وہ پھر نہیں بچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو تنبیہ فرمائی. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا اللہ نے مائدہ بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا، کیونکہ زیادہ تر اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب اتنی بڑی تنبیہ آ گئی اللہ کی طرف سے تو ہواری ڈر گئے کہ کہیں پھر یہ ہماری قوم تباہ نہ ہو جائے. تو اس معجزے کے بعد اگر انکار کرتی ہے تو انہوں نے منع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لائے، ہم کو یہ معجزہ نہیں چاہیے. لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں یہ معجزہ ہوا یا نہیں ہوا. بہرحال قرآن میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ معجزہ آیا تھا یا نہیں، وہ تھان اترا تھا یا نہیں. پھر وَإِذْ قَالَ، پھر جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ، کہا تھا، لِلنَّاسِ، لوگوں کو، اتخذونی، بنا لو مجھ کو، وَأُمِّی، یا اور میری ماں کو، الہین، میرے ماں کو اور مجھے دو الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ تثنیہ ہے الہین اور اس کا واحد الہن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے حضرت عیسیٰ سے. مگر قرآن میں اس کا ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے کہ عیسائیوں کو واضح پتہ چل جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک نبی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا جائے گا. اور یہ قیامت کے دن بھی ان لوگوں کی رسوائی کا سبب بنے گا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو الہ کہتے تھے. تو قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون، نہیں ہے، لی، میرے لیے، ان، یہ کہ اقولا، میں کہوں، ما لیس لی، جس کو جو ماں نہیں، لیسا نہیں ہے، لی، میرے لیے، یعنی کہ مجھے اس کا حق ہے ہی نہیں. تو جانتا ہے اللہ کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، جب میں تیرا بندہ ہوں تو یہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں. تو ان کنتا ما لیسا لی بحق، حق، تو مجھے تو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں. ان، اگر کنتو، میں نے کہا ہوتا، قلتو، میں نے ایسا کہا ہوتا میری قوم کو کہ مجھے الہ بنا لو، تو فقد، تو تحقیق، عالم تہو، تو تجھے تو علم ہوتا، یعنی اے اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر میں یہ کام کرتا، میں اس طرح کا اپنی قوم کو گمراہ کرتا تو تجھے تو پتہ چل جاتا. تعلم، تو جانتا ہے، ما نفسی، ما فی نفسی، میرے دل کی بات، اے اللہ تو جانتا ہے، میرے دل کی راز بھی تو جانتا ہے. تو ولا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، ماں، جو فی نفس کا، مگر تیرے نفس میں کیا بات ہے اللہ، میں تو تیرے غیب کے علم کو تو میں تو نہیں جانتا. یعنی مجھے تو اللہ اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے مجھے علم دیا ہے. مجھے تو غیب کی باتیں نہیں پتا، مجھے تیرے فیصلوں کا علم نہیں ہے. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، صرف خوب جاننے والا تو ہی ہے. یعنی کہ بغیر اسباب کے، بغیر کسی کے بتائے کچھ علم اگر ہے تو صرف تیرا ہی ہے، ورنہ میرا علم تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے مجھے دیا. ما قلتو، نہیں کہا میں نے، لہم، ان سے، الا، مگر، ما، جو، امرتنی، تو نے مجھے حکم دیا، بہی، اس کا.
تو حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان سے صرف اتنا ہی کہا جتنا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان یہ کہ اعبدو عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، اور ربکم اور جو تمہارا رب ہے۔ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسان اور بشر ہونے کی اور الہ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو تو میرا بھی رب ہے۔ تو اور میں نے اپنے لوگوں سے بھی یہی کہا تھا کہ میرے رب اور ان کا رب، سب کا رب تو ہی ہے، اور ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تیری عبادت کریں۔ تو وَكُنْتُ اور تو تھا علیہم ان پر شہیدن گواہ، ماں یعنی کہ تو ان کو دیکھ رہا تھا، اللہ حاضر تھا، تو دیکھ رہا تھا، ماں دمتو جب، وَكُنْتُ میں تھا، یہاں میں نے غلط ترجمہ کیا، کنتو میں تھا علیہم ان پر شہیدن گواہ، ماں جب تک دمتو میں تھا، فیہم میں جب ان کے درمیان تھا اللہ، تو میں ان پر گواہ تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں ان پہ نظر رکھ رہا تھا کہ وہ تیرا حکم مانتے یا نہیں مانتے۔ فلما پھر جب توفیتنی جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنتا تو تھا، انتا تو ہی، الرقیب نگران، علیہم ان پر، اور اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یعنی یہاں پر توفی کا مطلب موت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور جان کے ساتھ اٹھا لیا تھا، اور توفی وفات کے 3 معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ موت کو بھی وفات کے اس پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں کو تم کو فوت کر دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پورا جسم اور روح سے اٹھایا گیا تھا سلیب کے وقت، تو اس وقت اس کو بھی قرآن میں اسی ورڈ سے استعمال ہوا تھا کہ ہم نے اس کو پورا اٹھا لیا، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ پورا اٹھا لیا، اور جب روح قبض ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا اللہ، تو اس کے بعد تو ہی صرف تو ہی نگران تھا ان پر، وانتا اور تو علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے ایک شہید، یعنی شہید کا معنی حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اللہ سے فرمایا، اگر تعذبہم اگر تو عذاب دے گا ان کو، فإنہم تو بے شک وہ، عبادک تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو ان پر پوری طرح سے قادر ہے، تو اگر تو ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو اللہ تو یہ تو تیرے بندے ہیں، تو اس پہ پوری طرح سے قادر ہے کہ ان کے اس گناہ پر تو انہیں عذاب دے، اور اگر تغفر لہم اگر تو بخش دے گا ان کو، فإنک تو بے شک تو ہی العزیز الحکیم، تو عزیز زبردست ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو انہوں نے شرک کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانگی؟ کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مرنے کے بعد نہیں مانگی جا سکتی، ایک انسان کافر اور مشرک کی حالت میں مرتا ہے، اس کے لیے پھر ایک مسلمان دعا نہیں مانگ سکتا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو قادر ہے اس کے عذاب دینے پر، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے گا تو عزیز ہے، حکیم ہے، تیرے فیصلے حکمت کی بنا پر ہے، تو جانتا ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ قال فرمایا اللہ نے، ہاذا یہ دن، یوم یہ دن،
ینفع نفع دے گا الصادقین سچوں کو صدقہم ان کی سچائی. صادقین جمع ہے، یا نون ہٹائیں گے تو الصادق اس کی واحد بن جائے گی. اور صادق یہاں کس معنوں میں ہے؟ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا جو سچائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اللہ ہی کی عبادت کے قائل ہے. ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. اور سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے اور کفر کرے. تو اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا وہ صادق نہیں، انہوں نے سچ نہیں کیا. لیکن جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، اپنے اللہ کے انبیاء کی تصدیق کی، ان کو سچا مانا اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ان کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے سچا کر کے دکھایا. وہ سچے ہیں، انہوں نے سچائی کو اپنایا ہے. تو پھر جنہوں نے سچائی کو اپنایا دنیا میں ان کو اس دن فائدہ ہوگا. قیامت کا دن سچوں کے لیے فائدے کے لیے ہوگا. لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ رہیں گے اس میں، فیہا اس میں، ابداً وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. رضی اللہ عنہم اللہ ان سچوں سے خوش ہو گیا جنہوں نے توحید پر زندگی گزاری. وردو اور وہ راضی ہو جائیں گے عنہ جب اللہ کے انعامات ان کو ملیں گے، جنت جیسی رحمت ملے گی تو وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ذالک الفوز العظیم اور یہ ذالک یہ الفوز کامیابی ہے، العظیم سب سے بڑی کامیابی جو دنیا اور آخرت کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے کسی کو. اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو پھر ہمارے لیے جنت ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جب ہم اس حالت میں مرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل کر لے، صادقین میں شامل کر لے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے شوہر و بیویوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صادقین میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم بھی راضی ہیں اللہ سے. رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ. ہم اللہ کے ہمارے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں اور ہمارے دین اسلام پر ہم راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. آمین. للہ پھر آخر میں اللہ کی قدرت بتا دی گئی. اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض تمام بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن اور ان میں جو کچھ بھی ہے، وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. تو یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوا.